جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا سیاست کرنا صدر صاحب کا حق ہے، لیکن وہ غیر جانبدار رہیں، اور ایوان صدر میں جو اجلاس ہوتے ہیں کیا وہ غیر جانبدار رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اکثر وہاں پہ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی موجود ہوتے ہیں، اور شازیہ نے ہمیں ابھی جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ جسٹس صاحب سے بات کرنے سے پہلے شازیہ ذرا پوچھ لیں، ایوان صدر سیاسی طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا غیر سیاسی طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟ اس میں میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جس طریقے سے ایوان صدر استعمال ہوا ہے وہ عوام کی امیدوں اور ان کی خواہشات کے بالکل برعکس رہا ہے، لیکن آج اس وقت جہاں پر پولیٹیکل ریکنسیلیشن عروج پر ہے، سیاسی اتحاد کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اگر کولیشن پارٹنرز یا پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز یا دیگر، میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوں یا مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ پریزیڈنسی آتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے ہم نے بہت سٹرگل کیا ہے۔ یہ وہی ایوان صدر ہے جس کا خوف بھی رہتا تھا، یہ وہی ایوان صدر ہے جہاں پر آزادی کے سلوگنز پہ بین تھا، جمہوریت کا نام لینا ایک بڑی میں سمجھتی ہوں چیلنجنگ بات تھی۔ لیکن یہ وہی ایوان صدر ہیں، یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر جب بیٹھے تھے پرویز مشرف، وہ بھی اسی طرح کی سیاسی سرگرمیاں کرتے تھے۔ دیکھیں پرویز مشرف تو جب وردی میں تھے اور وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے تو ان سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہی امید کی تھی اور یہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ اگر انہیں سیاست کرنے کا شوق ہے تو آئین کے اندر درج جو پروویژنز ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو پورا کر لیں، اپنی وردی اتار کے وہ 2 سال کا پیریڈ جو ایک افسر کو ہوتا ہے وہ مکمل کر کے اگر سیاسی میدان میں آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ وہ آ جائیں۔ لیکن یہاں آپ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پولیٹیکل شخص کی بات کر رہے ہیں، اور پالیٹکس بڑے عرصے تک اس ملک میں بین کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ آج تو ہمیں اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے، بے شک شاہ صاحب مجھ سے ڈس ایگری کریں پولیٹیکلی، ہماری آئیڈیالوجیز الگ ہو، ہماری جماعتیں الگ ہو، لیکن اس بات پر ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ناکام کوششیں اب نہیں ہونے۔ تو صدر صاحب عہدہ چھوڑیں گے، یہ ریکویسٹ کریں گے آپ؟ وہ عدالت بھی ان سے کہہ رہی ہے کہ توقع ہے کہ زرداری صاحب میں تو آپ سے پہلے بھی یہ بات کہا ہے کہ آپ عدالت کے کون سے فیصلوں پر آج بات کر رہی ہیں۔ آج آپ کنٹیمپٹ جس کے اوپر ہر بار میں سمجھو کنٹیمپٹ بھی دیکھیں، اگر 204 موجود ہے، 204 کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ٹول کے طور پر ہر وقت استعمال کریں اور وہ وقت خدا نہ خواستہ ہمیں دیکھنے کو ملے جس طریقے سے اپنی تقریر میں فرحت اللہ بابر صاحب نے سینٹ میں کہا تھا کہ کل کو کوئی خوف ہی نہ رہے پھر ہمیں وہاں کھڑے ہونے کا۔ تو دیکھیں تھوڑا بہت جائز ہے صدر صاحب کے لیے رسپانسبلٹی سے آپ کو 204 کو بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن صدر صاحب عہدہ نہیں چھوڑیں گے، صدر صاحب کے عہدہ نہیں چھوڑیں گے، پارٹی عہدہ میں اس پہ نہ انہیں کوئی تنخواہ ملتی ہے، نہ اس سے ان کو کوئی ایسا بینیفٹ ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں لیکن وہ فیڈریشن کی علامت ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، اور فیڈریشن کی علامت جو صدر ہیں ان کو غیر جانبدار جو ہے ان کو نہیں ہونا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اور شاہ جی بھی ناتے یہ بات ٹھیک کہی تھی، جہاں تک صدر پاکستان کا تعلق ہے وہ صدر ان کے بھی ہیں، وہ صدر ہمارے بھی ہیں، وہ پورے ملک ہیں۔ میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں، میں ان سے بھی آگے جاتا ہوں کہ صدر پاکستان کا عہدہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فادر آف دا نیشن، فادر آف دا کنٹری۔ سر وہ آئین میں لکھا ہوا ہے فیڈریشن کا نام۔ سن لیں کیا یعنی آنر ہے، کیا آنر ہے مطلب، اور صرف یہی نہیں ہے وہ مطلب، اسی لیے وہ ایک جو اگر کوئی ایم این اے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا ایم پی اے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور صدر ہوتا ہے تو وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے مطلب، اور پھر یہ ایٹ دا سیم ٹائم کانسٹیٹیوشن میں کہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز، کیا آنر ہے، کیا عہدہ ہے، کیا طاقت ہے۔ اب اس سے ذرا تھوڑا اور نیچے آ جائے، اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی، چیئرمین آف دی سینٹ، وہ بھی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، میجارٹی ہوتے ہیں، جیت کے آتے ہیں، کبھی پارٹی کے ہوتے ہیں، کبھی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں، کبھی متفقہ ہوتے ہیں، کبھی، لیکن ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی پارٹی سے ہوتا ہے۔ بٹ دا مومنٹ وہ جب چیئرمین یا اسپیکر بن جاتے ہیں اور اس کی کرسی کو ٹچ کر لیتے ہیں، پھر دین دے آر کسٹوڈین آف دی، بالکل وہ اپنی پارٹی کا ہوتا بھی اس طرح کا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک شخص یہ کہے، دلیل ٹھیک ہے اپنا زرداری صاحب کی کہ یہ لوگوں سے رابطہ ہے، میں لوگوں سے رابطہ میں رکھوں گا، بھائی ضرور رکھیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ پرائم منسٹر ہو جائیں، اب پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نہ صرف سیاسی ایکٹیویٹیز کریں، بھنگڑا ڈالیں، وہاں پہ آپ تھیٹر لگائیں، آپ لڈیاں ڈالیں، کوئی اعتراض نہیں۔ وجہ اس کی کہ وہ کلیئر کٹ
ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیجسلیٹو ہاؤس ہے, enjoying the majority in the house اور enjoying the majority of the people of Pakistan. لیکن چونکہ یہ پارلیمانی نظام ہے ہمارے ملک میں, صدارتی عہدہ سمبالک ہے, بڑا کوئین لائک دا کوئین, جس طرح بی بی سن لینا مطلب. لیکن اگر آپ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز بھی ہوں اور وہاں پر آپ ایک ہی پارٹی کا, اپنی پارٹی کا ہی, اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا ٹی وی ٹاک پہ بھی کہا تھا, مثلا ان کے کنونشن ہوتے ہیں, ان کے اجلاس ہوتے ہیں, اب پریزیڈنٹ ہاؤس کوئی ڈیو ریسپیکٹ ٹو زرداری صاحب شاید ابھی بھی کہ وہ کوئی حکم زرداری صاحب کا تو نہیں تھا نا, وہ تو پراپرٹی ہے نا, اسٹیٹ پراپرٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک ہفتے اگر پاکستان پیپل پارٹی کا وہاں اجلاس ہوتا ہے, اگلے ہفتے مجھے چاہیے آپ جائیں, آپ نے کہا صدر ہے, معزز صدر ہے, سب کے صدر ہیں, مجھے چاہیے گیلانی صاحب ایک کمرے میں آ رہے ہیں, آپ بھی کوئی لینے لیکن میں نہیں کر سکتا, میں وہاں اپنی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ میٹنگ نہیں کر سکتا. تو سر میں جسٹس صاحب مجھے پھر یہ ہے وہ بات جو جسٹس صاحب سے اگر پوچھوں, پھر عدالت کیا حکم دے سکتی ہے کہ آپ عہدہ چھوڑیں زبردستی؟ توقع ہے بالکل, تو اخلاقی طور پہ پھر سر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بی بی, صدر پاکستان سے کر رہے ہیں, جہاں تک اخلاق کی بات ہے, مورلٹی کی بات ہے, ایتھکس کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوال اس وقت اخلاق یا مورلٹی یا ایتھکس کا نہیں ہے, بالکل یہی ہونا چاہیے جو کہ شاہ صاحب فرما. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات میں. دیکھیں اس وقت جو دوسری بڑی پارٹی ہے ان کے ساتھ انفارچونیٹلی جو ہے گو کہ چارٹر ڈیموکریسی تو کیا تھا لیکن معاملات صحیح نہیں چل رہے, تو وہ دوسری پارٹی کا یہ پھر جائز طور پر گریونس ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے آپ اس آفس کو یا اس یہ جو عمارت کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ ہے اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ اس کا لیگل آسپیکٹ ہے. لیگل آسپیکٹ اس ججمنٹ کی بنیاد پہ میرا خیال ہے کہ اس ججمنٹ میں ڈیکلریشن تو انہوں نے میاں نواز شریف سے کیس کی بنیاد پر دیا, لیکن ایک اور بات اہم ہے, صرف یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی پروہیبٹڈ ڈگری پاس نہیں کی, بلکہ اسپیسیفکلی یہ کہہ دیا کہ ہم کوئی پروہیبٹڈ ڈگری نہیں پاس کر رہے, اور یہ ضرور کہا کہ صدر صاحب جو ہے اس قسم کی باتیں کر کے اپنے لافٹی آفس کو نا ایکسپوز کر رہے ہیں پبلک ٹرسٹ کے حوالے سے. یہ بات تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں لوگ بڑے ہوشیار, یہ جو انہوں نے کنٹیمپٹ لگائی ہے نا, کنٹیمپٹ پہ ایک تو اس وجہ سے کہ 204 بے شک اپنی جگہ ہو, لیکن 248(2) بھی اپنی جگہ موجود ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور دوسری بات زیادہ اہم ہے کہ پٹیشن شاید لگانے والوں نے اس لیے کیونکہ دیکھیں لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ صاحب کو اس کیس میں فریق بنایا تھا, لیکن درخواست دے کے اس لیے ان کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا اور دوسری ریلیف کو پریس نہیں کیا گیا, کیونکہ وہاں پر ایک اعتراض آ سکتا تھا کہ جناب کیا پریزیڈنٹ کو فریق بنایا جا سکتا ہے ریٹ جورسڈکشن میں. تو یہ جو نئی یہ آئے گی, جو پٹیشن آئے گی, اس میں پھر ایک نئے سرے سے بحث ہوگی, اور پھر بحث ہونے کے بعد شاید کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے, لیکن فی الحال مجھے وہ سیف نظر آ رہے ہیں. ہاں ایک بات ہے, اگر امپیچمنٹ کرنا چاہیں تو اس بنیاد پر امپیچمنٹ ابھی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں. میں عرض کروں, میں نے پہلے عرض کیا کہ امپیچمنٹ کا تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ, اس کا اسکوپ ڈفرینٹ ہے, اس کی جورسڈکشن ڈفرینٹ ہے. اب جو طارق صاحب نے فرمایا کہ اب 204 جو ہے نا, اسی لیے اگر وہ 248 نو ڈاؤٹ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ہے, لیکن اگر کانسٹیٹیوشن بنانے والے نے, اور کانسٹیٹیوشن بنانے سے جب کانسٹیٹیوشن بنانے کی بات آتی ہے تو میں نمبر 1 ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سامنے رکھتا ہوں, تو وہ اس میں یہ 204 میں یہ ضرور رکھ دیتے, یہ نہیں کہ 204 والا جو والا تھا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ 248 میں ہم نے کیا بنایا ہوا ہے, وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کر دیتے, وہ ایگزمپشن کر دیتے اسی 204 میں, وہ ایگزمپشن نہیں ہے. تو پھر شازیہ پھر سیاسی ہم بات اگر کر لیں, پھر آپ سے سیاسی جواب صدر صاحب کریں گے تو کریں گے کیا؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ ایک ایسا ایشو ہے جو مخالفین جس طریقے سے ایشو ڈھونڈتے ہیں, اور یہ تو ایسا ایشو ہے جس کے اندر نہ کوئی جان ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. آئین میں کہیں یہ بات لکھی نہیں ہے جس کو جا کر چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے لیکن وہ ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں نواز شریف کو کیس کا کہ صدر غیر جانبدار رہیں, اثر انداز نہ ہوں, سیاسی طور اثر انداز نہ ہو, غیر جانبدار رہیں. آپ نے اسپیکر کی مثال دی ہے, اگر اسپیکر اپنی چیئر پہ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے یقینی طور پر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی پریکٹسز سے یہ دکھاتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں. ادر دین دیٹ وہ ایم این اے بھی رہتے ہیں,
ہیں ان کی کنسٹیٹوئنسی بھی رہتی ہے اور ان کی افیلیشن بھی رہتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ وہاں سے کوئی ایسا کوئی ڈسکنیکٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اپنے ایٹیٹیوڈ, جس طرح سے ایک جج جو ہے وہ اپنے فیصلوں سے اور اپنے اس کیریکٹر سے اپنے آپ کو منواتا ہے یا اپنا اظہار کرتا ہے, اپنے بینچ اور اپنے فیصلوں سے. دیکھیں ہر ایک کا اپنا رول ہے. ایک سیکنڈ بات کریں, لیٹ می کمپلیٹ دس. نہیں, میں شاہ صاحب کا بہت احترام کرتی ہوں, اپنی جگہ ان کی بات ہوگی, لیکن آئی ول اگین سے کہ اس سے پولیٹیکل آپ ایک مائلیج تو گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل دلیل ہے اور نہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی لیگل ایسپیکٹ ایسا ہے جس کے تحت آپ صدر صاحب کو اس بنیاد پر یا اس حوالے سے چیلنج کریں. اگر کریں گے آپ ایتھکس کی بات کرتے ہیں, لیکن اب ایتھکس کی بات کرتے ہیں, اب آپ لوگ کریں گے. دیکھیں یہ تو صدر مملکت ہے نا, صدر ہے پاکستان کے, یہاں پر پولیٹیکل پارٹی سے بھی وہ مل رہے ہیں, یہاں پر وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں مل رہے ہیں, یہاں پر دیگر پولیٹیکل الائز بھی آتے ہیں, وہ لوگ جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں اور پالیٹکس بالکل وہ کر رہے ہیں, آن گراؤنڈ ہیں, ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ دیگر جو پروفیشنز ہیں وہاں پہ ان کا میل جول لوگوں سے رہتا ہے, لیکن ایک مجھے مکمل کرنے دیجیے. دیکھیں حدود بھی عدالت وہی طے کر سکتی ہے جو آئین میں درج ہیں. کوئی عدالت اپنے طرف سے نئے حد نہیں بنا سکتی ہے. They'll also have to follow the Constitution of Pakistan. There are articles in the Constitution of Pakistan. اب وہ آج کل تو اے خدا میرے ابو سلامت رہیں بھی ایک چیز چل رہی ہے, تو میں کہہ رہی ہوں کہ عدالتیں اپنے, میں نہیں کہہ رہی ہوں, میں آپ کو پھر جو آپ نے حوالہ دیا نا اے خدا میرے ابو سلامت, وہ میں نے تو نہیں لکھا نا, وہ تو ایک چیز ہے جو میں آپ کو پڑھ کر آئی ہوں, میں نے پڑھا ہے اس کو, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں اب لکھی جا رہی ہیں. اب لوگ اب وہ وقت نہیں ہے جہاں پر ہم آنکھ بند کر کر ایک ادارے کا ہی جو ہے وہ حساب لیتے رہیں. اب تمام اداروں کو اپنے رول, اپنے آئینی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا. اہم بات کر رہی ہیں کہ سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گے. کیا پھر صدر کا آفس سیاسی طور پر استعمال ہو رہا ہے یا نہیں, شاہ صاحب سے پوچھیں گے, جسٹس صاحب سے بھی قانونی آئینی رائے لیں گے, کیا واقعی صدر صاحب توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور عہدہ چھوڑیں گے یا نہیں. بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.